بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بی بی کرایہ دو، بس کنڈکٹر نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا تو میں گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جن حالات میں نکلی تھی ان میں کرائے کے لیے پیسے لانے کا ہوش کس کو ہو سکتا تھا، مگر یہ بات میں کنڈکٹر کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ او بی بی، کس مراقبے میں گم ہو گئی ہو؟ کرایہ نکالو، مجھے آگے بھی جانا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا تو میں ہمت کر کے کہنے لگی، بھائی کرایہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بس کنڈکٹر کا چہرہ ایک دم رنگ بدل گیا۔ اس نے مجھے خوفوار نظروں سے دیکھ کر کہا، کیا مطلب ہے بی بی کہ کرایہ نہیں ہے؟ بغیر پیسے کے چڑھی کیوں ہو بس میں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف تو اتنے سارے لوگوں میں باتیں سننے پر شرمندگی ہو رہی تھی، تو دوسری طرف اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا۔ استاد بس روک دے، بس کنڈکٹر نے وہیں سے آواز لگائی۔ بس ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے بریک لگائے تو میں زور سے اگلی سیٹ سے جا ٹکرائی۔ ابھی اپنے گھومتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کنڈکٹر نے ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے تقریباً گھسیٹتا ہوا بس کے دروازے تک لے گیا اور پھر ایک دم سے باہر دھکیل دیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی بس سے باہر جا گری تو تکلیف سے میری چیخ نکل گئی۔ پختہ روڈ پر گرنے سے میرے بازو اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ جب کرایہ نہ ہونا بی بی تو بسوں میں چڑھنے کا شوق بھی نہ پالا کرو، آ جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتا ہوا واپس بس میں سوار ہو گیا اور زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر بولا، چلو استاد۔ اس کی آواز لگتے ہی بس ایک سناٹے سے دھواں اڑاتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی اور میں اسے سسکیاں لیتے ہوئے جاتے دیکھتی رہی۔ کاش کہ میرے ابا اور بھائی جان آج زندہ ہوتے تو مجھے یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کبھی نہ چھوڑتے۔ میں روتے ہوئے ان دونوں کو یاد کرنے لگی جو میرے ماضی کے حسین ترین دنوں میں سے ایک تھے۔ میں ماہنور اپنے ابا اور بھائی جان کی بہت لاڈلی تھی۔ ابا موٹر میکینک تھے مگر مجھے انہوں نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ بھائی جان بھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ میری ہر وہ فرمائش جسے پورا کرنا ان کے بس میں ہوتا تھا پوری کیا کرتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ابا اور بھائی جان نے اس شوق کی تکمیل کے لیے میرا بہت ساتھ دیا۔ یوں ہی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے وقت گزرتا رہا اور میں اسکول سے نکل کر کالج میں آ گئی۔ جس کالج میں میں پڑھتی تھی اس کے عین سامنے ایک بوائز کالج بھی تھا۔ یہاں خاصے امیر کبیر گھرانوں کے لڑکے پڑھنے آتے تھے۔ ان میں سے چند ایک تو پڑھنے کے بجائے آوارہ گردی ہی کرتے ہوئے نظر آتے تھے یا پھر ہمارے کالج کے گیٹ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں بھی ایک ایسے ہی آوارہ مزاج لڑکوں کے گروپ کی نظر میں آ گئی تھی۔ چند دن تک تو وہ میرا صرف پیچھا ہی کرتے رہے، پھر ان کی ہمت بڑھ گئی۔ ایک دن انہوں نے میرا راستہ روک لیا اور نہایت گھٹیا باتیں کرنے لگے۔ میں نے کترا کر نکلنے کی کوشش کی تو ایک لڑکے نے میرا دوپٹہ کھینچ لیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے اس رد عمل پر وہ چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ سڑک پر چلتے ہوئے دوسرے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے تو وہ دم دبا کر بھاگ گئے اور میں اپنے آنسو پیتی ہوئی گھر چلی آئی۔ وہ دن میری تباہی کا آغاز بننے والا تھا۔ اگلی رات ہمارے گھر میں وہ لڑکے دیوار پھاند کر اندر گھس آئے اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے چیخنے چلانے پر ابا اور بھائی جان جاگ گئے اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ چند لمحوں کی مزاحمت کے بعد ان لڑکوں نے بھائی جان کو گولی مار دی۔ وہ لوگ صرف مجھے اغوا کرنے کی نیت سے آئے تھے مگر بھائی جان کو گولی مارنے کے بعد وہ شاید گھبرا گئے تھے، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بابا کے بوڑھے دل نے بھائی جان کی لاش دیکھ کر مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا اور یوں وہ بھی سارے غموں سے آزاد ہو کر اپنی نیند سو گئے۔ محلے والوں نے تدفین میں تو مدد کر دی تھی مگر تھانے کچہری کے چکروں میں پڑنے کے لیے وہ بھی تیار نہ تھے، اس لیے کیس کی پیروی کسی نے نہ کی اور پولیس والوں نے نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کر کے کیس داخل دفتر کر دیا۔ بابا اور بھائی جان کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چند دن محلے والوں نے ساتھ دیا مگر ایک دن دہاڑے مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ وہی لڑکے تھے۔ مجھے اٹھانے کے بعد وہ مجھے ایک پرانے سے مکان میں بند کر کے چلے گئے تھے۔
वहां से मैं एक टूटी हुई खिड़की के जरिए बाहर निकली, मगर उसी वक्त उन लोगों में से एक लड़का वहां आ गया और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा। मैं बेतहाशा भागने लगी और भागते हुए बस अड्डे तक जा पहुंची, जो करीब ही था। वहां पर एक बस जाने को तैयार खड़ी थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसमें सवार हो गई थी। इस तरह मैं वक्ती तौर पर तो महफूज हो गई थी, मगर बस कंडक्टर ने किराया ना होने की वजह से मुझे यहाँ ला फेंका था। ये कोई बाकायदा बस स्टॉप तो था नहीं, देहाती इलाका लग रहा था। हर तरफ वीरानी सी छाई हुई थी। मैं अपने आंसू साफ करते हुए खुदा का नाम लेकर एक तरफ चल पड़ी। रोड के साथ साथ चलते हुए मुझे काफी देर हो गई। मैं बुरी तरह थक गई थी। मैं कुछ देर तो पैर घसीटते हुए चलती रही, फिर बेदम होकर गिर गई। अचानक ही कोई आवाज आई तो मैं चौंक कर अपने पीछे देखने लगी। सामने से एक तांगा आ रहा था, जिसमें गाड़ी बान के अलावा एक और शख्स भी था। वो देहाती नजर आने वाला एक सेहतमंद शख्स था। तांगा मेरे करीब आकर रुक गया। उस शख्स ने मुझे सड़क के किनारे पर बैठे देखकर पूछा, ए लड़की, कौन है तू और यहाँ बैठी क्या कर रही है? मैंने सहमी हुई नजरों से उसे देखकर कहा, जनाब, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। कुछ लोग मुझे अगवा करना चाहते हैं। उनसे भागकर मैं एक बस में सवार हो गई और बस वालों ने किराया न होने की वजह से मुझे यहाँ उतार दिया। मेरी दास्तान सुनकर वो खासा मुतासिर नजर आया। उसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार नजर आने लगे। उसने मुझे कहा, बेटी, अगर तुम अपना पता ठिकाना बताओ तो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। चाचा, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे भाई और बाप को उन लोगों ने मार दिया है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रहा और कुछ सोचता रहा। फिर बोला, चलो बेटी, मेरे घर चलो। तुम्हारा अगर कोई नहीं है तो दिल छोटा मत करो। तुम आज से मेरी बेटी हो और मेरा घर तुम्हारा घर है। मैंने ममनूनियत से उसे देखा। उसकी बातें मुझे बहुत हौसला दे रही थीं। शुक्रिया चचा जान, मैं ये कहकर उठी तो उसने मुझे टांगे में बिठा दिया और गाड़ी पान ने तांगा आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद ही हम एक सुर्ख ईंटों से बने घर के दरवाजे पर मौजूद थे। मुझे पनाह देने वाले शख्स का नाम अहमद अली था। मैं उसे चचा अहमद अली कहने लगी थी और वो भी मेरे साथ बिल्कुल सगी बेटियों जैसा बर्ताव कर रहा था। तांगा रुका तो चचा अहमद अली के साथ मैं भी नीचे उतर आई। हम लोग अंदर पहुंचे तो सहन में मौजूद खवातीन जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थी, हैरत से मुझे देखने लगी। महमूद के अब्बा, कौन है ये लड़की? कहाँ से उठा लाए हो इसे? एक उधेड़ उम्र औरत ने मुझे कड़ी नजरों से घूरते हुए पूछा। बताता हूँ तुझे रेशमा, सब बताता हूँ, पर पहले जरा इसको खाना पीना दे दे। कुछ खातिर कर इसकी, फिर पूछ लेना जो पूछना हो। उन्होंने ये कहते हुए मुझे एक कमरे में लाकर बिठाया। मुझे खाना खिलाने के बाद उन्होंने मुझे एक नया जोड़ा ला कर दिया। मेरे हुस्ल करने के दौरान वो चचा अहमद अली अपनी बीवी और घर की दूसरी औरतों को मेरे बारे में सब कुछ बता चुके थे। उसके बावजूद मुझे दोबारा सारा किस्सा दोहराना पड़ा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ था कि इस तरह मुझे घर की औरतों की हमदर्दी भी हासिल हो गई थी। चचा अहमद अली की दोनों बेटियों और बीवी ने तो मुझे खुले दिल से कबूल कर लिया था, मगर उसकी बहू समीना ने मुझे कुछ खास पसंद नहीं किया था। वो हर वक्त कड़ी नजरों से मुझे घूरती रहती थी। पहले तो मैं हैरान होती थी कि आखिर वो मुझसे इस कदर बेजार क्यों रहती है, मगर उसके रवैये की वजह तो मुझे तब समझ में आई जब मैंने समीना के शौहर यानी चचा अहमद अली के बेटे को देखा। उसकी नजरों में मेरे लिए इज्जत के बजाय हवस और भूख थी। उसका नाम यासिर अली था। यासिर कोई काम काज तो करता नहीं था, क्योंकि उसके पास उड़ाने के लिए बाप का पैसा वाफिर मिकदार में मौजूद था। वो ज्यादातर घर से बाहर ही यारों दोस्तों के साथ घूमता रहता था, मगर मेरे आने के बाद उसके मामूलात में यकसर तब्दीली आ गई थी। ये सब बातें मुझे यासिर की बहन ने बताई थीं। अब वो ज्यादातर वक्त घर में ही गुजारता था। उसकी नजरें मेरा ताक़ुब करती रहती थीं। उसे इस तरह खुद को घूरते देखकर मुझे खौफ तो बहुत होती थी, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं तो खुद उस खानदान के एहसानात के बोझ तले दबी हुई थी कि उन्होंने मुझे पनाह दी और अपने घर के एक फर्द की तरह ही रखा हुआ था। मैं भी अब घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी।
یاسر کی بیوی سمینہ کا بس چلتا تو 1 منٹ بھی مجھے اس گھر میں برداشت نہ کرتی، مگر وہ ساس سسر کے آگے مجبور تھی۔ یاسر اب باقاعدہ طور پر میرے ارد گرد منڈلانے لگا تھا۔ کبھی وہ کوئی کھانے پینے کی چیز لے آتا تھا تو کبھی کوئی کپڑوں کا جوڑا اور چوڑیاں وغیرہ، لیکن مجھے ان سب چیزوں میں رتی بھر بھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ میں احسان فراموش نہیں تھی کہ مادی چیزوں کے عوض ایک عورت کا بسا بسایا گھر اجاڑ دیتی، اس لیے اس امید کے پیش نظر کہ شاید میرا حوصلہ شکن رویہ یاسر کو اپنی حد پہ رہنے پر مجبور کر دے، میں یاسر سے بے حد رکھائی سے بات کرتی تھی، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ اس کی چچوری حرکتیں بدستور جاری تھیں۔ گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی سے بے حد مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ سکون، ٹھہراؤ اور یکسانیت ہوتی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے میں بھی ایک ہی جگہ اور ایک جیسی روٹین سے بے حد اکتا گئی تھی۔ کچھ یہی صورتحال چچا احمد علی کے دونوں بیٹیوں شازیہ اور نازیہ کے ساتھ بھی تھی۔ وہ بھی چپ سے بیٹھنے والی نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے اجازت لی اور ہم تینوں گھومنے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ ہم نے سمینہ کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، مگر اس نے تیوری چڑھا کر صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود باہر کو چل دی۔ ہم تینوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھیتوں کی طرف چل پڑی تھیں۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگ نہر کے کنارے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شازیہ نے کہا، مانور، تم نے اس سے پہلے کبھی بھی گاؤں نہیں دیکھا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں شازیہ، میں اس سے قبل کبھی بھی کسی گاؤں میں نہیں گئی۔ میری اب تک کی ساری زندگی تو بس شہر میں ہی گزری ہے۔ میری بات سن کر نازیہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، شہر کی زندگی تو گاؤں کی زندگی سے بڑی زیادہ خوبصورت ہوگی نا ماہنور؟ نہ کوئی پابندی، نہ گھٹن، نہ کوئی ڈر خوف، مزے سے گزرتی ہوگی وہاں تو۔ اس کے لہجے میں چھپی حسرت نے میرا دل دکھا دیا۔ میں نے کہا، نازیہ، تمہیں کس بات کا ڈر یا خوف ہے؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ بھج سا گیا۔ وہ بولی، ماہنور، جب سے تم یہاں آئی ہو تمہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب گاؤں والے ڈرے سہمے سے رہتے ہیں۔ یہاں اکثر ایسی بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ذہن چکرا جاتا ہے، مگر کوئی حل سمجھ نہیں آتا۔ نازیہ اور شازیہ دونوں بہت دکھی لگ رہی تھیں۔ میرے دل میں شدید تجسس پیدا ہونے لگا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس سے یہ دونوں اتنی ڈری ہوئی اور غمزدہ نظر آ رہی ہیں۔ میں نے اس تجسس کے زیر اثر پوچھ لیا، یار بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ شازیہ نے نازیہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کا اشارہ پا کر بتانے لگی، مانور، کچھ عرصے سے ہمارا سارا گاؤں شدید خوف اور دہشت کا شکار ہے۔ یہاں پر بڑے عجیب سے حالات ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کی تو گویا بدبختی ہی آئی ہوئی ہے۔ شازیہ سانس لینے کے لیے چند لمحے رکی، پھر دوبارہ بتانے لگی، دراصل یہاں سے جوان جہاں لڑکیاں راتوں رات غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں اور کیسے جاتی ہیں، بس اگلے دن ان کی لاشیں ہی مل پاتی ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار دیتا ہے۔ اس نے افسردہ انداز میں بتایا تو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ کیا کسی نے اس بات کا پتہ لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ نازیہ نے سر ہلایا، کی تھی۔ گاؤں بھر کے نوجوان رات کو جاگ جاگ کر پہرے دے دے کر تھک گئے ہیں، مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ کوئی کھوج ملتا ہے نہ کھرا۔ اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، کتنی لڑکیاں اب تک اٹھائی جا چکی ہیں؟ نازیہ نے بتایا، اب تک 6 لڑکیاں اغوا ہو چکی ہیں۔ ویسے اب تو سبھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، شاید کوئی غیبی مخلوق ہے اس سب کے پیچھے۔ اور پھر لڑکیوں کی لاشیں بھی آسیبی حویلی کے آس پاس ہی ملی ہیں۔ میں چونک گئی، یہ آسیبی حویلی کیا چیز ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آسیبی حویلی دراصل ایک ویران حویلی ہے، وہ یہاں سے کچھ دور ہے مگر گاؤں کی حدود میں ہی آتی ہے۔ ادھر کوئی آتا جاتا نہیں۔ پہلے ادھر سے ایک کچی سڑک تھی مگر پھر لوگوں نے اس راستے کو بھی چھوڑ دیا ہے، نازیہ نے بتایا۔ مگر اس حویلی کو آسیبی حویلی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے پھر سوال پوچھا۔ پتہ نہیں، سنا ہے وہاں کوئی غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، شاید جنات وغیرہ۔ ویسے بھی وہ حویلی اب بالکل غیر آباد ہے، اس کے مالکان بھی عرصہ ہوا اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔
गांव और इलाके के लोग भी वहां जाने से कतराते हैं। शाजिया ने तफसील से सारी बात बताई। अच्छा, इसीलिए वो आसिफी हवेली के नाम से मशहूर है? मैंने समझते हुए सर हिलाकर कहा तो उन्होंने भी इस बात में सर हिला दिया। इस तरह काफी देर तक हम लोग बातें करते रहे और कुछ देर के बाद हम लोग वहां से उठकर घर वापस चले आए। यहाँ वापस आते ही एक बार फिर वही तनाव वाली फिजा पैदा हो गई थी। समीना और यासिर अंदर कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। समीना रोते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कह रही थी। फिर यासिर गुस्से से तनफन करता बाहर निकला और घर से चला गया। नासिया ने समीना को बाहर निकलते हुए देखकर पूछा, क्या बात है भाभी, भाई क्यों गुस्सा कर रहा था? समीना ने शदीद गैज़ो गज़ब की हालत में मेरी तरफ देखा और कहा, मुझसे क्या पूछती हो, इससे क्यों नहीं पूछती? अरे इसी की वजह से तो ये रोज रोज की चिकचिक मची रहती है। पागल हो गया है तेरा भाई इसके पीछे। मुझे शदीद धचका लगा। वो बरसरे आम मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी। मैंने रोते हुए कहा, समीना भला तुम मुझसे कसम ले लो, मैं तो यासिर से बात तक नहीं करती। वो खुद ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना गवारा नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मगर खुदा के लिए मुझ पर इस तरह के इल्जामात मत लगाओ। मैं आंसू बहाती हुई वहां से उठकर अपने लिए मखसूस किए गए कमरे में चली आई और वहां से मौजूद अपना इक्का दुक्का सामान समेटकर एक शॉपर में डालकर वहां से निकलने ही लगी थी कि उसी वक्त चचा अहमद अली आ गया और उसने मेरे हाथ से शॉपर छीनकर मुझे बाजू से पकड़कर बिठा दिया और साथ ही साथ अपने बेटे और बहू को भी बेनगद सुनाने लगा। ये सूरत हाल देखकर समीना खामोश होकर बैठ गई, मगर अब मेरा यहाँ मजीद रहने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं हर वक्त बदकिरदारी के इल्जामात का बोझ अपने सर पर उठाए नहीं फिरना चाहती थी, इसलिए मैंने अब वहां से जाने का पक्का इरादा कर लिया था। दिन को मेरा यहाँ से निकलना खासा मुश्किल, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नामुमकिन था। इसलिए मैं रात होने का इंतजार करने लगी। उस दिन घर का माहौल बेहद कशीदा था। हर किसी ने चुपचाप खाना खाया और फिर सब अपने अपने बिस्तर में घुस गए। मैं भी चुपके से अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। जब सब सो गए और काफी देर गुजर गई तो मैं उठी। उस वक्त रात का तकरीबन 1 बज रहा था। हर तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। सर्दियों के मौसम में तो रात को वैसे भी हर तरफ हू का आलम होता है। मैंने वो गठरी जिसमें मेरे कपड़े बंधे हुए थे उठाकर बगल में दबाए और बिना आवाज के कमरे से निकल आई। घर से बाहर निकलकर मैं अंदाजे से सड़क की तरफ जाने वाली एक पगडंडी पर चलने लगी। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि शाजिया और नादिया ने दिन में मुझे क्या बताया था। मैं बस जज्बात के तहत एक अंधाधुंध फैसला करके उसके मुताबिक चल रही थी और जल्द से जल्द उस घर और गांव से दूर चले जाना चाहती थी। अगर उस वक्त सितारों की टिमटिमाती हुई मध्यम रोशनियां ना होती तो शायद अंधेरे में चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। काफी देर तक चलने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैं सड़क की तरफ नहीं बल्कि किसी और तरफ जा रही हूँ, और उसके साथ ही मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। शायद कोई मेरा पीछा या ताकुब कर रहा था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की तेज लहर से दौड़ती हुई महसूस हुई। उस वक्त मुझे शाजिया से सुनी हुई उन अगवा की जाने वाली लड़कियों की दास्तान याद आने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि गोया मैं भी अब ऐसी ही लड़कियों की फहरिस्त में शामिल होने वाली हूँ। डर और खौफ की शिद्दत से मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैंने रुककर पीछे देखा तो खौफ से मैं कांप कर रह गई, क्योंकि मेरे पीछे पीछे 3 आदमी थे जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे नजदीक आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? मैंने हिम्मत करके लरसती हुई आवाज में पूछा। वो खामोशी से मुझे देखते रहे। बोलते क्यों नहीं? तुम लोग कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा तो वो तीनों तेजी से मुझ पर चपटे। मैं चीख मारकर खुद को बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस सिमत को भाग रही हूँ। मैं बस अंधाधुंध दौड़ती जा रही थी। ये सिलसिला शायद थोड़ी देर तक चलता रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस तरह दौड़ते दौड़ते सदियां गुजर गई हों। दौड़ते हुए अचानक ही मुझे ठोकर लगी और मैं कलाबाजियां खाते हुए मुंह के बल जा गिरी। सर में शदीद दर्द के साथ मेरी आंखों के आगे सितारे से नाच गए थे। मैंने उठने की कोशिश की, मगर आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा और चंद लम्हे बाद मैं होशो हवास से बेगाना हो गई।
مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی، مگر ہوش میں آتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ سب سے پہلے میں نے جو چیز محسوس کی تھی وہ ایک تیز اور پیاری سی خوشبو تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو پتہ چلا کہ میں کسی کمرے میں ہوں اور میرے نیچے نرم بستر بچھایا گیا ہے۔ چند لمحے تک تو میں یہی سوچتی رہی کہ میں کہاں ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ یادداشت نے کام کرنا شروع کیا تو گزری ہوئی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو سر میں ہونے والے شدید درد نے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ یہ ایک بڑا اور سجا سجایا سا عالیشان کمرہ تھا۔ یہاں پر ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ میں حیرانی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے خود سے سوال پوچھا، لیکن وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے جواب دیتا۔ میں اٹھی اور ایک طرف موجود ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میرا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ جو لباس میں رات کو پہن کر نکلی تھی وہ اس وقت میرے جسم پر نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر ایک طویل راہداری تھی جس میں کئی کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے، مگر وہ سب اس وقت بند تھے۔ اچانک ہی میری نظر ایک کمرے کے روشن دان پر پڑی اور وہاں میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس روشن دان میں سے دو بڑی بڑی اور سفید سی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ خوفناک اور بھیانک آنکھیں سائز میں عام انسان کی آنکھوں سے بہت بڑی تھیں۔ وہ بالکل سفید تھیں اور ان میں کہیں پتلیوں کا نشان تک بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی کسی چیز نے روشن دان سے چھلانگ لگائی اور ہوا میں معلق ہو گئی۔ وہ ایک بڑی اور موٹی سی چمگادڑ تھی جو پر پھیلائے اب راہداری میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ بے حد بے چین نظر آ رہی تھی۔ اڑتے اڑتے اچانک ہی اس نے غوطہ لگایا اور میرے سامنے موجود کمرے کے دروازے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر گری تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس کا چہرہ 100% انسانی خد و خال لیے ہوئے تھا اور اس کی وہ سفید بڑی بڑی آنکھیں بھی انسان کی آنکھ جیسی ہی نظر آ رہی تھیں، بس ان میں پتلیاں نہیں تھیں۔ وہ بھیانک اور عجیب و غریب چمگادڑ میرے پیروں کے قریب پڑی ہوئی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نفرت کا سا تاثر نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ اچھلی اور دوبارہ اڑتی ہوئی اسی روشن دان میں گھس گئی جہاں سے نکلی تھی۔ میں ابھی تک شوق کسی کیفیت میں منہ اٹھائے کھڑی تھی۔ آخر یہ کیا تھا؟ بھلا کسی چمگادڑ کی شکل کسی انسان جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے بالکل کسی جیتے جاگتے انسان کو دیکھا ہو۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے باہر کی طرف چلنے لگی۔ مجھے بے حد شدید پیاس لگ رہی تھی، مگر یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے میں پانی طلب کر سکتی۔ کوئی ہے یہاں پر؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ میں نے زور سے پکارا مگر کوئی جواب نہیں مل پایا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھنے لگی کہ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ میں کہاں پر ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے اور آپ کون ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے سوال پر سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ وہ اجنبی لڑکی مسکرائی۔ اس نے کہا، آپ ہماری مہمان ہیں، پریشان مت ہوں، یہاں پر آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ لیکن آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے سوال پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام عروشی ہے، میں یہیں پر رہتی ہوں اپنے بھائی عیسیٰ کے ساتھ۔ اچھا، لیکن آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ میں نے یوں ہی سرسری طور پر پوچھا تو اس نے میرے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سامنے تو کھڑے ہیں۔ اس کے کہنے پر میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ واقعی میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی عروشی کی طرح نیلی تھیں اور ان میں بھی ویسی ہی سحر انگیزی تھی جیسے عروشی کی آنکھوں میں تھی۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ آخر وہ اس طرح اچانک کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ ابھی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تھا اور تب تک تو راہداری بالکل خالی تھی۔ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟
जैसे अचानक ही जमीन से ऊक आया हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने मजीद सर खपाने का इरादा मुलतवी करके उरुशी से पूछा, उरुशी बहन, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं लेकर आया, बल्कि तुम इस हवेली की हुदूद में बेहोश पड़ी मिली थी। ईसा ने तुम्हें देखा तो उठाकर ले आया। तुम जख्मी थी और लिबास भी कीचड़ और मिट्टी से भरा हुआ था, इसलिए पहले मैंने तुम्हारा लिबास बदला, फिर भाई ने तुम्हारे सर के जख्म की मरहम पट्टी कर दी। उरुशी ने तफसील से सारी बात बताई तो मेरा दिल शुक्रगुजारी के जज्बात से मामूर हो गया। बहुत शुक्रिया उरुशी, अगर तुम लोग मुझे ना बचाते तो शायद मैं जिंदा ही ना होती इस वक्त। मैंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। अरे कैसी बातें कर रही हो महानूर, किसी की जिंदगी बचाने से ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है भला। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज अदा किया है। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम कैसे जानती हो कि मेरा नाम महानूर है? मैंने उसकी बात पर कुछ हैरान और मशकूक होते हुए पूछा तो वो एक लम्हे के लिए कुछ गड़बड़ा गई। तुमने खुद ही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, भूल गई क्या? इस बार ईसा ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मैं कुछ तसबसब का शिकार हो गई थी, मगर जिस एतमाद से उसने जवाब दिया था उससे मुझे वाकई में लगने लगा था कि मैंने ही बताया होगा, हालांकि मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं थी। ओह माफ करना, मैं भूल गई थी, मैंने कुछ शर्मिंदा सा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, इंसान बहुत सी बातें भूल जाया करते हैं, ईसा ने मुस्कुरा कर कहा। चलो मानूर, अब खाने का वक्त हो रहा है, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। उरुशी ने मेरा हाथ थामा और एक तरफ लेकर चलने लगी। खाना खाने के बाद मुझे गहरी नींद ने आ लिया तो उरुशी मुझे दोबारा उसी कमरे में छोड़कर चली गई और मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। सोते हुए मुझे न जाने कितनी देर हो गई थी। अचानक ही मुझे अपने सीने पर कुछ बोझ सा महसूस हुआ। मैंने बेचैन होकर आंखें खोल दी। कमरे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरी में मुझे चमकती हुई 2 रोशनियां नजर आईं जो मेरे चेहरे से चंद इंच दूर थीं। उसके साथ ही मुझे कुछ तेजी सी चुभन महसूस हुई। मैंने बेइख्तियार उस जगह जहां पर दबाव पड़ रहा था वहां पर हाथ फेरा तो उछल कर बैठ गई। मेरे सीने पर कोई चीज पड़ी थी जिसे मैंने हाथ मारकर गिरा दिया। उसी वक्त कमरे में तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में मैंने वहां पर उसी चमगादड़ को देखा। वो उस वक्त हवा में मोहल्ले कुछ दूर थी। उसे देखकर एक लम्हे को तो मुझे खौफ महसूस हुआ, मगर फिर मुझ पर शदीद झंझलाहट सवार हो गई। ये कमबख्त चमगादड़ तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उस पर वार कर सकूं। मैंने बेड से नीचे उतरकर कमरे के कोने में पड़ा हुआ डंडा उठाया और चमगादड़ की तरफ अपनी पूरी ताकत से फेंका। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा हो गई कि इतना बड़ा डंडा हाथ भर के चमगादड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उसके पास से गुजरकर नीचे गिर गया था। मैंने फिर से भागकर वही डंडा उठाया और हाथ में पकड़ते हुए उसे मारा। अब की बार मैं नाकाम नहीं हुई थी। एक जोरदार चीख सुनाई दी और चमगादड़ का एक पर टूट पड़ा और वो चीखती और गिरती पड़ती हुई खिड़की से भाग गई। मैं वापस आकर सो गई। बाकी रात सुकून से गुजर गई थी। फजर की अज़ानें सुनते ही मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बाहर निकली। किचन से उरुशी की बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं भी सीधी अंदर चली आई। अरे मानूर, तुम आओ आओ, उठ गई हो सुबह ही सुबह? उरुशी ने बड़ी मसरूफ से अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा। हाँ, मुझे सुबह सवेरे ही उठने की आदत है। मैं ये कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी आदत है ये भी। वो बर्तनों को ट्रे में सजा रही थी। आज सर का दर्द कुछ कम था, इसलिए मैंने सोचा कि बेकार बैठने के बजाय क्यों ना मैं उरुशी की थोड़ी सी मदद करा दूं। वो भी क्या सोचती होगी कि ये तो बस शहजादियों की तरह रोटियां तोड़ रही है। यही सोचकर मैं कुर्सी से उठी और उसके करीब पहुंच गई। मानूर, तुम बैठ जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। प्लीज यार, मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम मेरी मेहमान हो। उसने मुझे उठते देखकर इतने प्यार से इसरार किया कि मैं दोबारा बैठने पर मजबूर हो गई। उरुशी ने नाश्ता लाकर टेबल पर रख दिया। इतनी देर तक ईसा भी आ गया था। नाश्ते के बाद ईसा तो न जाने कहाँ चला गया था। उरुशी भी मुझे कमरे तक पहुंचाकर वापस चली गई थी। मैं कुछ देर तक तो कमरे में बैठी रही थी, मगर फिर बोर होकर बाहर निकल आई।
میں عروشی اور عیسیٰ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں جب بھی میں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تب وہ کوئی بہانہ بنا کر غائب ہو جاتے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں نے راہداری کا ایک چکر لگایا، مگر وہاں ان دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں چلتے ہوئے ایک بڑے سے زنگ آلود دروازے تک پہنچ گئی۔ یہ حویلی نما مکان اچھی خاصی بلندی پر تھا۔ زنگ آلود فولادی گیٹ بھی ایک ڈھلوان نما راستے پر تھا اور کافی نیچے لگ رہا تھا۔ مجھے یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی تو لگی، مگر یقینی طور پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ یہ کون سی جگہ تھی۔ لان میں ایک چھوٹے سے خطے کو چھوڑ کر باقی سارے لان میں لمبی لمبی گھاس اور جھاڑ جھنکار اگی ہوئی تھی۔ دن میں بھی یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سناٹا اتر آیا ہو۔ دور دور تک کوئی بھی انسان اور حیوان نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس صاف خطے پر ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور چچا احمد علی اور شازیہ اور نازیہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ صبح کو مجھے وہاں نہ دیکھ کر پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ سمینہ تو بہت خوش ہوگی کہ مجھ سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اسی وقت مجھے ان تینوں آدمیوں کا خیال آیا جو اس رات میرے پیچھے بھاگے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھے، ہو سکتا ہے گاؤں کی ان لڑکیوں کو بھی انہوں نے ہی اٹھایا ہو۔ میں کافی دیر تک انہی سوچوں میں کھوئی رہی۔ اچانک ہی مجھے گھاس میں سرسراہٹ سی سنائی تھی۔ میں چونک گئی، سامنے دیکھا تو ایک سیاہ بلی تھی جو اپنے سبز آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر بالکل غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب جانے لگی۔ جہاں وہ بلی بیٹھی ہوئی تھی وہاں ایک گہرا اور اندھیرا کنواں تھا۔ میں اس کنویں کی بالکل منڈیر تک پہنچ گئی تھی۔ بس ایک قدم بڑھانے کی دیر تھی کہ میں منہ کے بل کنویں کی تہہ میں جا گرتی۔ اچانک ہی کسی نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے کھینچا۔ میں لڑکھڑا کر گری، چوٹ آئی تو حواسوں میں واپس آ گئی۔ عروشی میرے سامنے بیٹھی مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا مانور؟ سیدھی کنویں میں گھسے جا رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا اور پھر کنویں کی طرف جہاں بلی بیٹھی تھی۔ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بلی، وہاں پر بلی تھی۔ میں نے اشارہ کر کے اسے کچھ بتانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، وہ بلی نہیں بلکہ تمہاری موت ہے۔ اس کی بات پر میں بری طرح سے چونکی۔ کیا مطلب؟ میں نے اس سے پوچھا۔ چلو یہاں سے چلو، میں اندر چل کر تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ وہاں عیسیٰ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بٹھا کر اس نے بتانا شروع کیا۔ مانور، شاید تمہیں یہ کہانی سن کر عجیب سا لگے اور ممکن ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین بھی نہ آئے، مگر تمہیں یہ سب بہت تحمل سے سننا ہوگا اور بلا وجہ ڈرنا بھی مت۔ تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا بتانے والی تھی۔ عروشی کہنے لگی، مانور، اس وقت تم جس جگہ بیٹھی ہوئی ہو اس حویلی کو آسیبی حویلی کہتے ہیں۔ کیا؟ میں خوف سے اچھل پڑی۔ میں اپنی جان بچاتے ہوئے آسیبی حویلی میں آ گئی تھی؟ یہ خیال ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ ڈرو مت مانور، یہ سچ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہیں مانور، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو خود تمہاری مدد کے محتاج ہیں۔ عروشی نے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مگر میں کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ عروشی نے عیسیٰ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر اس کا اشارہ پا کر بتانے لگی، دراصل ہم دونوں بہن بھائی جنات کے ایک قبیلے سے ہیں اور ہم دونوں کو یہاں پر دھوکے سے قید کیا گیا ہے۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ یہ حویلی 100 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس حویلی میں ایک بزرگ رہتے تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کنواں جو تم نے دیکھا ہے وہ انہوں نے ہی بنوایا تھا اور اس میں بہت سے شیطان جنات کو قید کیا گیا تھا۔ ہمیں انہی جنات کے کچھ رشتہ داروں نے انہیں آزاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر یہاں آ کر ہمیں علم ہوا انہیں آزاد کرنے سے بہت سے بے گناہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے جیسی بات ہوگی، اس لیے ہم ان کو آزاد کیے بغیر یہاں سے جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے کچھ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر ہمیں یہاں قید کر لیا۔ اب ان کی شرط یہی ہے کہ یا تو ہم انہیں آزاد کرائیں یا پھر خود بھی یہاں قیدی بن کر رہیں۔ میں گمسم سی عروشی کی کہانی سن رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں نے پوچھا، لیکن میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟
عیسیٰ نے کہا، ماں نور، اس حویلی میں ایک خفیہ تہہ خانہ ہے۔ اس تہہ خانے میں ان بزرگ کی قبر ہے جس کے سرہانے ایک دھاگا بندھا ہوا ہے۔ وہ دھاگا ہی ہماری زنجیر ہے۔ اگر کسی طرح اسے کھول دیا جائے تو ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے اور اپنی دنیا میں واپس جا سکیں گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا سا کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ تو تم لوگ خود بھی کھول سکتے ہو۔ میں اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں ماں نور، عروشی بولی، ہم اس تہہ خانے میں نہیں اتر سکتے۔ وہاں صرف کوئی انسان ہی جا سکتا ہے، اس لیے تمہیں ہی اندر جانا ہوگا۔ میں چند لمحے تک تو کچھ سوچتی رہی، پھر اسبات پہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر تم لوگ بھی مجھے پھر یہاں سے جانے دو گے؟ میری بات سن کر عروشی اور عیسیٰ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کیوں نہیں، ضرور، اس کے بعد تم آزاد ہوگی، عیسیٰ نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے وہاں لے چلو، میں نے کہا تو عروشی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلک جھپکتے میں ہم ایک دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہاں پر دیوار میں ایک سوراخ تھا جس میں سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آ رہی تھیں۔ عروشی نے مجھے چلتی ہوئی مشعل دی جس کی روشنی مجھے رستہ دکھا رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے۔ زیر لب قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے میں نیچے تو بڑی آسانی سے پہنچ گئی تھی۔ پھر مشعل کی روشنی میں اس دھاگے کو ڈھونڈ نکالا جس میں کئی گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی میں نے دھاگے کو چھوا تو تکلیف سے میری چیخ نکل گئی۔ وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے آیت الکرسی پڑھی اور دوبارہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بار میں نے بڑی آسانی سے اس کی گرہ کھول لی۔ دوسری بار بھی میں نے آیت الکرسی پڑھی تو دوسری گرہ بھی کھل گئی۔ اسی طرح میں پڑھتی گئی اور ساری گرہیں کھلتی گئیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میں نے سکون کی سانس لی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اچانک ہی مشعل بجھ گئی اور مجھے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی، مگر گھٹن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے آیت الکرسی کا خیال آیا اور میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی۔ حیرت انگیز طور پر فوراً ہی وہ گھٹن ختم ہو گئی اور مشعل بھی پھر سے جل اٹھی۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیاں پار کر کے باہر آئی تو عروشی اور عیسیٰ کو اپنا منتظر دیکھا۔ جلدی کرو ماں نور، وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، عروشی نے چیخ کر کہا۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے قریب گئی تو میرا ایک ہاتھ عروشی اور دوسرا عیسیٰ نے تھام لیا۔ اسی وقت وہ بھیانک چمگادڑ چیختی ہوئی ہم پر حملہ آور ہوئی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت سی دوسری چمگادڑوں نے بھی ہلہ بول دیا۔ عروشی اور عیسیٰ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے باہر نکلے۔ چمگادڑوں کی اس گروہ نے ہمارا پیچھا کیا، مگر میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ وہیں رک گئے۔ پھر اچانک ہی تیز آگ کا شعلہ بھڑکا اور اس نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بھڑکتا ہوا شعلہ گھوما اور اس کنویں میں گر گیا جہاں صبح بلی نظر آئی تھی۔ کنویں سے چیخوں کی بھاری آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں عروشی اور عیسیٰ کے ساتھ اس حویلی سے باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور جانے سے پہلے وہ مجھے چچا احمد علی کے گھر چھوڑ گئے، اور اس سے پہلے وہ ان تینوں درندوں کا خاتمہ بھی کر گئے تھے جو اسی گاؤں کے تھے اور لڑکیاں اغوا کر کے ان کی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیتے تھے۔ چچا احمد علی کے گھر میں میرا بہت والہانہ استقبال ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح مر چکی ہوں، مگر مجھے زندہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ سمینہ اور یاسر دونوں نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ انہیں اپنے غلط سلوک کا احساس ہو چکا تھا۔ آج ان باتوں کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ چچا احمد علی نے نازیہ اور شازیہ کے ساتھ میری بھی شادی کر دی تھی۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر آج بھی جب کبھی گزری ہوئی باتیں یاد آتی ہیں تو بے اختیار مجھے عروشی اور عیسیٰ یاد آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔